اللہ وحدہ لا شریک عز و جل کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایمانیات میں اور عقیدہ میں، نظریہ میں سب سے پہلے جس چیز کی صحت اور درستگی مقصود ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات اور صفات سے متعلق مومن کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب سب قبلہ آپ کے توسط سے عرض گزار ہوں، یہ عمومی باتیں ہیں، آسان کر کے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں سب سے پہلی بات جو بندہ مومن کو لائق ہے، ضروری ہے کہ اس پر اعتقاد رکھے اور دل سے اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، صحیح۔ یعنی رب العالمین جل وعلا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ واہ واہ، آسان کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ عمومی طور پہ لفظ قدیم ہمارے ہاں آسان لفظوں میں یا عوامی زبان میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ پرانے کے معنی میں آتا ہے، پرانی چیز کو کہا جاتا ہے قدیم۔ لیکن حق تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں جس وقت یہ لفظ قدیم بولا جائے تو اس سے مراد پرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس پر عدم نہ آئے۔ سبحان یعنی رب العالمین جل وعلا وہ ذات ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات موجود تھی۔ وہ الآن کما کان ہے، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ جیسے کائنات بنانے سے پہلے اس کی شان اعلیٰ تھی، کائنات بنانے کے بعد بھی اس کی شان اعلیٰ ہے، ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں صفات کے بارے میں، یعنی ذات اور صفات، صفات کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات، شانیں، وہ ایسی چیز ہیں، ذات کی جو معرفت ہے، یہ سمجھیے کہ ہماری طبیعت اور مزاج میں ہمارے علم کے مطابق وہ صفات پر موقوف ہے۔ ذات کا احاطہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہاں اگر صفات معلوم ہو جائیں تو ذات کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی صفات کی معرفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت بندہ مومن کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ذات قدیم، صفات بھی قدیم۔ صفات کا مطلب یعنی دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کا مظہر تو بعد میں آیا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا اس شان سے پہلے سے متصف تھا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ وہ خالق ہے۔ تو ہم یعنی مخلوق جو ہے وہ تو بعد میں مارز وجود میں آئی، ظاہر ہے نہیں تھی، اللہ کی تخلیق سے یہ مارز وجود میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب مخلوق ہوئی تب اللہ رب العالمین خالق ہوا، مخلوق نہیں تھی وہ تب بھی خالق تھا۔ کیا بات ہے شاہ جی، واہ، صفت اس وقت بھی قائم بہت تھی، اچھی۔ ہاں اس کا مظہر بعد میں آیا۔ ایسے ہی مالک ہونا، مملوک نہیں تھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، مملوک نہیں تھا تب بھی اللہ رب العالمین جل وعلا مالک تھا۔ مرزوق نہیں تھا یعنی رزق لینے والا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جل وعلا رازق بھی تھا، رزاق بھی تھا۔ تو یہ شانوں کا اظہار، صفات کا اظہار، مظہر اگرچہ بعد میں آیا ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ بعد میں ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان صفات کے ساتھ پہلے سے متصف تھا۔ یہ تو تھا صرف ذات سے متعلق عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور صفات سے متعلق۔ اس سے اگلی جو چیز ہے بندہ مومن کے لیے جس کا جاننا اور ماننا دونوں لازم ہے، وہ یہ کہ اس کا اعتقاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے۔ جی، واجب الوجود ہونے کے لیے ہم آسان لفظوں میں یہ سمجھیں، ایک چیز میں جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں، اصل ہمارے ہاں جن چیزوں کا ادراک اس وقت زیادہ لیا جا رہا ہے، جن کو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، وہ نبوت سے متعلق مسائل ہیں یا نبوت سے متعلقہ، یعنی آگے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، جو ضمنی مسائل ہمارے ہاں چلتے ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ لیکن ایک دور ایسا تھا جس وقت اعتراضات جو ہیں وہ ہوتے تھے الہیات پر، یعنی توحید سے متعلق مسائل پر۔ اس وقت لوگوں کی توجہ زیادہ ان مسائل پر تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ جو اصطلاحات ہیں، واجب الوجود ہونا، قدیم ہونا، مستحق عبادت ہونا، ان کا بسا اوقات سمجھنا جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنا لازم ہے۔ واجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی جب کچھ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا رب العالمین جل وعلا پھر بھی اپنی شان شان از خود قائم ہوگا، زندہ ہوگا، حی ہوگا۔ یہ ہے واجب الوجود ہونا۔ اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا، یعنی لائق عبادت اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رب کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ دو شانیں ایسے ہیں، ایک تو واجب الوجود، دوسرا مستحق عبادت ہونا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے یا اس کا کسی دوسرے کو بھی لائق مانے، اللہ کو چھوڑ کر رب کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مانے یا رب العالمین جل وعلا کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے، تو ایسی صورت میں بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ، رب العالمین جل وعلا کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ ہر کمال
ہر حسن و خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی جامع ہے. اور دوسری شان یہ ہے کہ باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات ہر وہ شے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، نقص ہو، عیب ہو، باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات اس سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، مالک کی شان شان نہیں ہے. کیا بات. جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، خیانت ہے، دغا ہے، جہل ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے محال ہیں. بعض لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جل وعلا کے لیے امکان کذب ہے، جھوٹ بولنا ممکن ہے. استغفر اللہ. اور دلیل بڑی عجیب ہے ان کی، کہتے ہیں کہ یہ اگر مخلوق بول سکتی ہے تو خالق کے بارے میں ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں گے کہ مخلوق وہ کام کر سکتی ہے جو اللہ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیں امکان ماننا چاہیے. لیکن یہ باری تعالیٰ جل وعلا کی شان شان نہیں ہے، محال ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اس لیے کہ رب العالمین جل وعلا نے خود جھوٹ کے بارے میں قباحت اس کی قرآن عزیز میں بیان فرمائی. تو جو شے قبیح ہے رب العالمین جل وعلا کی ذات کے لائق نہیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.